بل احیاء ولکن لا تشعرون قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہم الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام، صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام وہ شجر ہی نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ شجر ہی نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تو اس میں بہار آئی۔ انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین، اہل و سنت والجماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور سنی نوجوانوں، عزیز دوستوں، بزرگوں، آپ کے اس شہر میں آج کی یہ بابرکت، برونق، برحمت محفل پاک بعنوان سیرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ میں اپنے انتہائی شفیق اور دیرانہ ساتھی اور برادر محترم بھائی عرفان مغل صاحب، مولانا عابد معاویہ صاحب اور دیگر ذمہ داران کی پرخلوص دعوت پر تشریف آوری کا موقع ملا ہے۔ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات مجھ گناہگار طالب علم کو حق بات حق نیت سے کر سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجمع میں بہت سارے چہرے ایسے بھی نظر آ رہے ہیں، آج سے تقریباً 4 یا 5 سال قبل آپ کے اس شہر میں میرا کافی آنا جانا تھا، پروگرام کے حوالے سے، پھر حالات کچھ یوں ہوئے، پھر ایک عرصہ درمیان میں غیب آ گیا۔ جو پرانے ساتھی بیٹھے ہیں وہ میرے مزاج کو بھی جانتے ہیں، اور نئے ساتھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں سمجھ جائیں گے۔ میں خود کم بولتا ہوں اور مجمع کو زیادہ بلاتا ہوں، آدھی تقریر میں خود کروں گا اور آدھی سے زیادہ تقریر آپ کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ العزیز جو بات کروں گا ذہن میں نہیں، انشاءاللہ دلوں میں بٹھا کر جاؤں گا۔ میں بلا کسی تمہید کے اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں، چونکہ ذی الحج کا مہینہ ہے، پھر ساتھ ہی نیا اسلامی سال کا آغاز بھی ہونے والا ہے، اور محرم الحرام کی آمد بھی ہے۔ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، پھر نئے اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہوگا۔ تو ان دونوں مہینوں کی تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں، اسلام کے اوراق میں نظر آتا ہے کہ یہ مہینہ بھی اپنے اندر قربانی کی ایک عظیم الشان داستان رکھتا ہے، اور جب نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو اس کا پہلا سورج جب چڑھتا ہے تو وہ بھی اپنے دامن میں بہت ہی بڑی قربانی کی اور ایک عظیم شخصیت کی شہادت کی داستان رکھتا ہے۔ اور پھر جب اس سے آگے سفر شروع ہوتا ہے تو یہ پہلا مہینہ اپنے دامن میں
خاندان نبوت کی ایک عظیم و شان قربانی کی مثالیں بھی اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ چونکہ میرے ذمے یہ لگایا گیا کہ آپ نے تینوں پر تھوڑی تھوڑی گفتگو کرنی ہے، اس لیے میں اشارتاً گفتگو کرتا چلا جاؤں گا، اور پر امید ہوں کہ علی پور کے ساتھی انشاءاللہ اشارے بھی سمجھتے جائیں گے۔ سب سے پہلی بات، ذی الحج کے مہینے کو جب میں دیکھتا ہوں تو ذی الحج کے مہینہ میں 18 ذی الحجہ کو مدینہ منورہ کی دھرتی پہ رحمت کائنات امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر 2 مرتبہ دلہا بن کے جانے والی شخصیت، آپ علیہ السلام کی ایک نہیں سینکڑوں موقعوں پر دعائیں سمیٹنے والی شخصیت، رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جنت کی بشارت پانے والی ہستی، رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان نبوت سے شہادت کی دعائیں لینے والی ہستی، رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مغفرت کا اعلان لینے والی ہستی، امت مسلمہ کی سب سے عظیم اور عظیم تر شخصیت، مدینہ منورہ میں سب سے بڑے مظلوم، امام مظلوم مدینہ، دوہرے داماد نبی حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رحمت کائنات تک آج تک پوری دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نبی کی امت میں ایسا شخص ہو کہ جس کے گھر میں کسی نبی کی یکے بدیگر 2 بیٹیاں آئی ہو۔ ایک ایسا عجیب اور منفرد شان پانے والا شخصیت حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت نظر آتا ہے۔ جب میں حضرت عثمان کے یوم شہادت کے پس منظر میں چلا جاتا ہوں تو پھر مدینہ کی دھرتی پہ مجھے یوں بھی نظر آتا ہے کہ یہ کوئی عام شہید نہیں ہے، میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، اسلام کے دامن میں اس جیسا مظلوم شہید کوئی نہیں ہے، میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، اسلام کے دامن میں اس جیسا مظلوم بھی کوئی نہیں، اسلام کے دامن میں اس جیسا عالی شان شہید بھی کوئی نہیں، اور اسلام کے دامن میں اس جیسا شہید بھی نہیں نظر آتا جس شہید کے دروازے پر جنت کے 2 شہزادے پہرا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب میں مدینہ کی دھرتی پہ جاتا ہوں تو مجھے اسلام کے دامن میں یہ شہید ایسا نظر آتا ہے کہ اس کی شان اور عظمت کا کیا کہنا، کہ اس شہید کی پیاس کے وقت اس کا ساقی مجھے رحمت کائنات امام الانبیاء کا داماد، امت مسلمہ کا 4تھا خلیفہ جناب حیدر کرار علی المرتضیٰ ساقی بن کے اس شہید کے دروازے پہ آتا نظر آتا ہے۔ جب میں مدینہ کی دھرتی پہ اس شہید کی شہادت کے پس منظر میں جاتا ہوں تو مجھے تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ یہ کوئی عام شہید نہیں ہے، بلکہ 40 دن کا بھوکا، 40 دن کا پیاسا ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا پیارا اور سب سے عظیم الشان صحابی رسول داماد پیغمبر ہے، 40 دن کا بھوکا بھی ہے، 40 دن کا پیاسا بھی ہے، داڑھی سفید ہے، اور شہادت اتنی دردناک ہے کہ اگر اسلام کی ساری شہادتیں ایک طرف رکھ دی جائے تو اکیلے عثمان کی شہادت میں وہ مظلومیت ہے۔ ایسے تو نہیں امت نے عثمان کو امام مظلوم مدینہ قرار دیا، شہر بھی حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے، اور یہ ایسا شہید ہے کہ اس کی شہادت میں ایک مظلومیت یہ بھی نظر آتی ہے۔ مدینہ منورہ کی دھرتی پہ ایک کنواں ہے جس میں میٹھا پانی دستیاب ہوتا ہے، رحمت کائنات کا زمانہ ہے، میٹھے پانی کے کنویں پر کسی یہودی کا غیر مسلم کا قبضہ ہے، رحمت کائنات کے زمانہ ہے،
اور غیر مسلم مسلمانوں کو پانی نہیں دیتا، آقا کی عدالت میں سوال آتا ہے، حضرت عثمان جاتے ہیں، یہ وہ شہید ہے جو کنواں خریدتا ہے، امت کو وقف کر دیتا ہے، اسی کنویں کے پاس، اسی شہر کے اندر جس کا پانی خود خرید کر دیا تھا۔ لوگوں، یہ وہ مظلوم ہے جو اپنا خریدا ہوا پانی بھی نہ پی سکا۔ اللہ اکبر، ختم نبوت زندہ باد، محمد مصطفیٰ زندہ باد، خان صحابہ زندہ باد، دعوت عثمان غنی زندہ باد، دعوت عثمان غنی زندہ باد، خلافت راشدہ حق جاریہ۔ مدینہ کی دھرتی پر یہ وہ مظلوم شہید ہے کہ ایسی مظلومیت کسی کی شہادت میں نظر نہیں آئے گی۔ پانی بھی خود خریدا ہے اور پی نہیں سکا، 40 دن کا پیاسا دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ وہ مظلوم ہے کہ مسجد نبوی جہاں آج بھی ہزاروں لاکھوں حاجی جا کر کے اپنے دل کی تمنا پوری کرتے ہیں، وہ مسجد نبوی جہاں پر آج بھی مسلمان مومن جا کر اپنے من کی مرادیں پوری کر کے آتا ہے، وہ مسجد نبوی خرید کر دینے والا مدینہ منورہ میں یہی تو پیغمبر کا دوہرا داماد تھا۔ لیکن یہ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ آج اعلان ہوتے عثمان تو مسجد میں جا کر نماز ادا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا یہ مظلومیت کسی کی شہادت میں نظر نہیں آئے گی۔ مسجد بھی اپنے پیسوں کی خریدی ہے، بنائی بھی خود ہے، تعمیر میں حصہ بھی خود دیا ہے، اور اپنی بنائی ہوئی مسجد میں جا کر نماز ادا نہیں کر سکتا۔ یہ وہ مظلوم شہید ہے کہ جس کی شہادت میں یہ بھی نظر آئے گا اس کو 40 دن ہو گئے گھر کے اندر قید کر دیا گیا ہے، کہ باہر والوں کا اندر آنا داخلہ منع ہے، اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا۔ یہ 40 دن کا بھوکا پیاسا مدینہ منورہ کی دھرتی پہ پاک پیغمبر کا دوہرا داماد ہے، باہر سے حیدر کرار علی المرتضی شیر خدا فاتح خیبر ارے زہرا کے شوہر حسنین کریمین کے بابا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اپنے کندھے پر پانی کا مشکیزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت علی سے تخیلات میں سوال کر دیا، اے علی المرتضی کہاں جا رہے ہو؟ حضرت علی کہتے ہیں میرا بھائی عثمان پیاسا ہے، پانی لے کر کے جا رہا ہوں۔ میں اپنے تخیلات میں سوال کر دیتا ہوں، اے علی المرتضی آپ عثمان کے لیے پانی لے کر جا رہے ہیں؟ یہاں تو یوں کہا جاتا ہے کہ آپ کی اور عثمان کی تو دشمنی بڑی تھی، آپ ان کے لیے پانی لے کر جا رہے ہیں۔ یہاں تو یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی اور آپ اپنے دشمن کے لیے پانی لے کر جا رہے ہیں۔ تخیلات میں حضرت علی سے میرا تخیل سوال کر دیتا ہے کہ اے حضرت علی المرتضی حیدر کرار، مومنوں کے ماتھے کا جھومر، مومنوں کے ایمان کی پہچان بتلائیے تو صحیح۔ یہاں تو میرے نوجوان کو یہ سبق بھی پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے پانی لے کر جا رہے ہیں جس نے آپ کی بیوی کا فدق کھا لیا تھا۔ یہاں تو یہ بھی پٹی پڑھائی جاتی ہے، آپ اس کے لیے پانی لے کر جا رہے ہیں جس نے حسنین کریمین کی اماں پہ ظلم بڑے کیے تھے۔ حضرت حیدر کرار علی المرتضی فاتح خیبر حسنین کریمین کے بابا زہرا کے شوہر جواب دیتے ہیں، تجھے کس پاگل اور اندھے نے یہ پٹی پڑھائی ہے کہ ہم نے عثمان سے دشمنی، عثمان نے ہم سے دشمنی لی ہے، ہمارے اوپر ظلم کیا ہے؟ میں نے کہا اے حیدر کرار، اے میرے ماتھے کا جھومر، اے ایمان کی پہچان، مجھے تو یہ پٹی اسی نے پڑھائی ہے جو گلی گلی آپ کے نام پہ دمادم مست کلندر کرتا پھر رہا ہے، جو کہتے مجھ سے بڑا حب علی کوئی نہیں ہے، جو کہتے مجھ سے بڑا عاشق حیدر کوئی نہیں ہے، جو کہتے مجھ سے بڑا مرید حیدر کوئی نہیں ہے۔ مجھے تو اسی نے پٹی پڑھائی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تو آپ پہ ظلم بڑے کیے تھے، آپ کی بیوی کا حق کھا گئے تھے، آپ کے بیٹوں سے ظلم بڑے کیے تھے، مجھے تو یہ پٹی انہوں نے پڑھائی ہے۔ حضرت حیدر کرار کہتے ہیں اس کا جواب میں زبان سے نہیں دوں گا، تھوڑی دیر میں میرا عمل دیکھ لینا، اور جو میرا عمل دیکھے اسی ملنگ کے منہ پر جا کر مار دینا۔
نا اس کا جواب مل جائے گا۔ میں نے کہا امیر المومنین عمل کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر گزرتی ہے، ذرا تخیلات میں میرے ساتھ مدینہ کی اس وادی میں تو چلیے۔ حضرت عثمان قید ہے، کندھا حضرت علی کا ہے، مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا ہے، قریب کر کے پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد وہی ملنگ، وہی آپ کا نعرہ لگانے والے تیر برساتے ہیں، پانی گرا دیتے ہیں، کہتے ہیں خبردار پانی نہیں لے جانے دیں گے۔ حضرت حیدر کرار اپنے سر کی پگڑی اتارتے ہیں، دیوار سے اندر پھینکتے ہیں۔ میں نے کہا اے میرے ایمان کی جان، ہے میرے ایمان کی پہچان، اے حسنین کے بابا، زہرا کے شوہر، امت کے چوتھے خلیفہ، یہ کیا کیا؟ فرمایا تجھے سمجھ نہیں آئی؟ علی نے سر کی دستار عثمان کی جولی میں ڈال کر دو پیغام دیے ہیں، ایک امت کو پیغام دیا ہے، ایک بھائی عثمان کو پیغام دیا ہے۔ بھائی کو پیغام یہ دیا ہے کہ میں آیا تھا، تیرے لیے پانی لایا تھا، تیری مدد کو آیا تھا، لیکن ظالموں نے روک دیا۔ یہ نہ سمجھنا اس مشکل وقت میں حیدر ساتھ نہیں ہے، علی ساتھ نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ پیغام تو سمجھ آ گیا، امت کو کیا پیغام دیا ہے؟ فرمایا امت کے لیے پیغام یہ ہے، کائنات کے لوگوں، عثمان اس ہستی کو کہتے ہیں جس ہستی کی جولی میں علی بھی پگڑی ڈال دیتا ہے۔ پتہ نہیں کون کون پہنچے میرے جملے پہ، پتہ نہیں کون کون پہنچے، کہاں کہاں پہنچا ہے۔ فرمایا امت کو پیغام یہ دے رہا ہوں، لوگوں بولنے سے پہلے، بھونکنے سے پہلے عثمان کا منظر دیکھ لینا۔ عثمان کی جھولی میں حیدر کی پگڑی پڑی ہے۔ اب عثمان کی توہین کرنے والا، حضرت عثمان کی گستاخی کرنے والا، وہ عثمان کی توہین نہیں کر رہا بلکہ بالواسطہ وہ حیدر کی دستار کی توہین کر رہا ہے، حیدر کی پگڑی کی توہین کر رہا ہے، حیدر کے یرانے کی توہین کر رہا ہے۔ اب مجھے انصاف سے بتلا، یہاں مسلک نہیں، مکتب نہیں، فرقے کی بات نہیں ہے۔ ہر سنی مسلمان بلکہ کائنات کے ہر مومن کا ایمان یہ ہے جو پیغمبر کے علی، زہرا کے شوہر، حسنین کے بابا کی پگڑی کی عزت نہیں کرتا، وہ مومن ہو سکتا، وہ مومن ہو سکتا، وہ مومن ہو سکتا۔ میں علل اعلان کہتا ہوں، جو حیدر کی جوتی کی توہین کرتا ہے وہ بھی لعنتی ہے، اور جو حیدر کی پگڑی کی توہین کرتا ہے وہ بھی، اور جو حیدر کی پگڑی جس جولی میں ہے، جو اس جولی کی توہین کرتا ہے وہ بھی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لاتے ہیں، پہنچانے نہیں دیا، پگڑی پھینک کر چلے گئے، پیغام دے کر چلے گئے۔ پھر میں کربلا کی وادی میں گیا، مجھے کہنے والے نے کہا کربلا کی وادی میں ایک ایسا شہید ہے جو پیغمبر کا لاڈلا ہے، اسی زہرا کا لخت جگر ہے، امت مسلمہ کا بہت ہی عظیم شخصیت ہے۔ جب وہ کربلا کے میدان میں تھا وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کا ساقی جو بنتا ہے اسے حضرت عباس کہتے ہیں، اسے حضرت غازی عباس کہتے ہیں۔ میں نے کہا مومن ہوں، اصلی نسلی مومن ہوں۔ میں نے کربلا کے شہید کو بھی مان لیا، ساقی کو بھی مان لیا، کربلا کے شہید کو بھی سلام کر دیا، اس شہید کے ساقی کو بھی سلام کر دیا، کیونکہ میرا باپ بھی ایک ہے اور ماں بھی نیک ہے۔ میں نے کربلا کے شہید کی جوتیوں کو سلام کر دیا، میں نے کربلا کے شہید کے ساقی کی جوتیوں کو سلام کر دیا۔ میں نے کہا اب تجھے ایک اور ساقی اور شہید دکھاؤں۔ میں مسلمان ہوں، میں سنی ہوں، اصلی نسلی مومن ہوں۔ میں نے کہا یہ کربلا کا میدان ہے، شہید نواسہ رسول ہے، ساقی عباس ہے، اس شہید کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں، ساقی کو بھی سلام کرتا ہوں۔ میں نے کہا یہ مدینہ کی دھرتی ہے، یہ مدینہ کی دھرتی ہے، شہید ہونے والا نبی کا دوہرا دماد ہے، اور اس کا ساقی بننے والا
علی المرتضی حیدر قرار ہے. یہاں کربلا میں جو شہید ہو رہا ہے یہ اس سے بڑے مرتبے والا یعنی حسین ابن علی کا والد محترم حضرت علی المرتضی. میں نے کہا کربلا کے شہید سے بڑے مرتبے والا یہاں ساقی بنا ہوا ہے اور کربلا کے شہید کا چچا یہاں شہید بنا ہوا ہے. میں نے کہا اب حسین کو ماننے کا تقاضا یہ ہے جس نے کربلا کے شہید کو مانا ہے وہ اس شہید کے چچا کو بھی مانے. جس نے یہاں کے ساقی عباس کو مانا ہے ایمان اور غیرت اور حلالی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہاں کے ساقی کو جس نے مانا ہے وہ حسین کے بابا علی کو مدینہ میں عثمان کا ساقی بھی مانے اور یہ فیصلہ کرے یہ شہید بھی کامیاب ہے وہ شہید بھی, یہ ساقی بھی کامیاب ہے وہ ساقی بھی کامیاب ہے. میں نے کہا مدینہ کی دھرتی 18 ذی الحج کو مجھے یہ شہید نظر آتا ہے جو اتنا مظلوم اور اتنا عظیم ہے. مظلوم بھی بہت ہے عظیم بھی بہت ہے. میں نے کہا 40 دن گزر گئے. حضرت علی کو جب یہ خبریں کنفرم ہونے لگی اور خطرہ لاحق ہونے لگا کہ بھائی عثمان کو شہید کر دیا جائے گا, جنت کے 2 شہزادوں کو بلایا. نبی کے جو دوست پر سوار ہوتے تھے ان شاہ سواران نے نبوت کو بلایا اور بلا کر کہا بیٹا چچا عثمان کے دروازے پہ چلے جاؤ, دائیں بائیں کھڑے ہو جانا, تلوار لے جانا, پہرا دینا, خیال کرنا کوئی کم